آیت نمبر 63 سے تفسیر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. کون سا عہد؟ کس سے عہد؟ عہد لیا اللہ تعالی نے اور بنی اسرائیل سے لیا. کس چیز کا عہد؟ تورات کے احکامات کی پابندی کرنے کا عہد. سورۃ اعراف میں اس میثاق کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ. کیا ان سے کتاب میں یہ میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں نہیں کریں گے اور وہ اس میں جو پڑھتے رہے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. اور میثاق کس طرح لیا گیا؟ وعدہ کس طرح لیا گیا؟ صرف زبانی نہیں بلکہ کوہ طور کو اکھیڑ کر ان کے سروں پہ معلق کر کے، جیسے یہ چھت ہمارے اوپر اٹھی ہوئی ہے، یہ تو چھت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نیچے دیواریں ہیں، دیواروں کے نیچے بنیادیں ہیں، لیکن ان کے لیے کوہ طور کو سر پہ بس جیسے آسمان ہے بغیر کسی دیوار اور بنیاد کے یا پلر کے، اس طرح معلق کر دیا گیا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ یہ کاپی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے سر پہ یوں رکھ دی جائے، مانو نہیں تو سر پہ آ رہی ہے، نہیں تو مار پڑے گی، یا یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گرا دیا جائے گا، اس لیے مان جاؤ. اور میثاق کے الفاظ کیا تھے؟ خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے. کس طرح پکڑو؟ بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ ان احکامات کو لے لو. واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کس کے اندر؟ ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو تورات کی شکل میں تمہیں دیا گیا، اس پر عمل کرو. لعلکم تتقون، اور اس عمل میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم بچ جاؤ، تم مشکلات میں نہ پڑو. کیونکہ یہود نے شرارتاً یہ کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم مان نہیں سکتے، تو انہیں چھوڑ نہ دیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اسے لے لو، اگر نہیں لوگے تو پھر اب تمہیں جیتا نہیں چھوڑا جائے گا، پہاڑ تمہارے سر پہ آ پڑے گا. اور پھر دو باتیں آپ دیکھیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جیسے ہمیں حکم دیا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، انہیں خذوا بقوۃ کہا گیا، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ واعتصموا. بالکل اس کا ہم معنی ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کا ذکر بھی کرو. ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد رکھو اس کو. اور کسی چیز کو یاد رکھنے کا معنی صرف ذہنی طور پر یاد رکھنا نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو یاد رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا کی ہلاکت سے بھی اور آخرت کے نقصان سے بھی. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا ایک سنگین اقرار ہے، بڑا اہم مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف بندہ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور دوسری طرف رب العالمین ہے. جب انسان اپنے اوپر نظر ڈالے اور دوسری طرف رب کی عظمت کو محسوس کرے تو اسے اس وعدے کی عظمت کا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ وعدہ کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی بھی بڑا سنگین جرم ہے، اور اس خلاف ورزی پر سزا بھی نہایت سخت ہے کہ اگر انسان اس وعدے کو چھوڑتا ہے تو پھر جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اگرچہ یہاں پر بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدے کا ذکر ہے، لیکن اس سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور ہم میں سے بھی ہر بندے سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو
پورا کریں. اگر ہم نے پورا نہ کیا تو ہمارا انجام بھی بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو ایک پیغمبر کی قوم تھی، اللہ کو ماننے والے تھے اور بہت سے احکامات کی تعمیل کرنے والے تھے. پھر اسی طرح بسا اوقات انسان عہد کرتا ہے، براہ راست تو نہیں توڑتا، لیکن اس میں تعویلیں کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے. یہ مجبوری ہے، یہ مشکل ہے، کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے. تو انسان کا ایسی تعویلیں کرنا اور بہانے بازیاں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے. اسی لیے کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، بھول نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تعویلیں نہیں کر سکتے، اسے کرنا ہی کرنا ہے جو کہہ دیا گیا. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے. یعنی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ایک بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گویا آپ کو کچھ نظر آ رہا تھا کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے. فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا اور ان کے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. تو حضرت زیاد بن لبید الانصاری جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے اس مجمع میں، کہنے لگے کیف یختلس منا، کہ یہ ہم سے کس طرح لے لیا جائے گا، کس طرح چھین لیا جائے گا. وقد قرأنا القرآن، حالانکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے. فواللہ لنقرأنہ، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے. وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی ضرور پڑھوائیں گے. وَأَبْنَاءَنَا، اور اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائیں گے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے روئے. ان کنت لأعدک من فقہاء المدینہ، میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا. هذه التوراۃ عند الیہود، دیکھو یہ تورات یہودیوں کے پاس ہے. والنصارى، اور نصارہ کے پاس بھی. فماذا تغنی عنہم، لیکن وہ ان کو کیا کام دے رہی ہے. اور پھر آپ نے اس بات کا ذکر کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے ثقلتک امک یا زیاد هذه التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى، کہ دیکھو یہ تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے، لیکن اس سے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. بالکل اسی طرح آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو جتنی قرآن پاک کی پرنٹنگ آج کے دور میں ہو رہی ہے اتنی شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو. جتنے قرآن کے نسخے آج موجود ہیں اور جتنے ذرائع سے قرآن کی تعلیم آج ہو سکتی ہے، شاید اتنے ذریعے اور اتنے انتظامات کبھی نہ ہوئے ہو. لیکن دوسری طرف قرآن سے جہالت، قرآن سے غفلت، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا جتنا آج نظر آتا ہے اتنا شاید کبھی نہ ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس رجلا فاسقا، لوگوں میں بدترین انسان وہ فاسق انسان ہے، یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، لا یرعوی الی شیء منہ، لیکن اس میں سے کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا، کسی چیز پر عمل نہیں کرتا. قرآن کی رعایت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تلاوت تو خوب کرنا، ختم پر ختم ہو رہے ہیں، لیکن پورا پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ایک حکم بھی نہ سمجھا جا رہا ہے اور نہ عمل کیا جا رہا ہے. کیا یہ ہمارے بارے میں نہیں ہوگا؟ آج آپ دیکھیں عامت الناس میں سروے کر لیں، ہماری اکثریت کیا قرآن کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے، اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے یہی کچھ نہیں کر رہی؟ کہ پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہ تو یہود سے کیا کہا گیا؟ اوپر پہاڑ اٹھا کے کہا گیا کہ جو اس کے اندر ہے وہ کرو ورنہ یہ تمہارے سر پہ گرے گا. آج ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو. اور مضبوطی سے پکڑنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نیچے نہ گرنے دیں. ہم نے اس کا صرف مطلب یہ بنا لیا ہے کہ ہاتھ سے نیچے نہ چھوٹ کے گرے، اور اگر گر جائے خدا نہ خواستہ تو کیا کیا جائے، اس کو ترازو میں تول کر اتنا آٹا صدقہ کر دیا جائے.
یہ کچھ ہم کرتے ہیں، یا کچھ پیسے دے دیے جائیں اور بس. ہمارے خیال میں قرآن پاک کی بے ادبی کا سب سے بڑا کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیچے گرا دے یا کوئی پیچھے کر دے، اور اس شخص پر کفر کے فتوے لگانے تک کو ہم تیار ہو جاتے ہیں اگر کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت بھی کوئی شخص قرآن کو کمر کے پیچھے رکھے ہوئے ہو یا اوپر نیچے ہو جائے. تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ کا اصل مطلب کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو، یہ تم سے الگ نہ ہو. کسی بھی چیز کو جب آپ مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو کب پکڑتے ہیں؟ نمبر 1، جب آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی. مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں 5 روپے ہیں، آپ کے نہیں کسی بچے کے ہاتھ میں ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا مٹھی میں ایسے بند کیے ہوگا، ایسا بند کیا ہوگا کہ سو رہا ہوگا تو بھی مٹھی میں لیے ہوئے ہوگا. کیوں؟ محبت ہے نا پیسے سے، اس کی اہمیت ہے نا، اس لیے کسی وقت بھی نہیں چھوڑتے. خزانوں کی کنجیاں لوگ سرہانے رکھ کے سوتے ہیں، چاہے نیند آئے یا نہ آئے. تو یہاں پر اصل مقصود کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑو. صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس کو لپیٹ لپیٹ کے، سنبھال کے، غلاف چڑھا کے، کور چڑھا کے، الماریوں میں اور شیشوں میں اور تالوں میں بند کر کے رکھ دو کہ اس پر گرد نہ پڑے اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کہ ہم نے اسے محفوظ کر دیا. نہیں، قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اگلے حصے میں فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرتے رہو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس سے غافل ہو جاؤ، اسے بھول جاؤ. قرآن کا ذکر بھلا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا جائے؟ یا وہ ذکر ہی کیا ذکر کہ جو صرف الفاظ ہو اور اس کے اندر کوئی روح نہ ہو؟ یا وہ ذکر کیا ذکر کہ جس میں ہم الفاظ کی تشریح تو خوب جانتے ہوں لیکن وہ الفاظ ہمارے دل کے اندر نہ اترے، ہمارے دل کے تاروں کو نہ ہلائیں، ہماری روح کو بے قرار نہ کریں اور ہمیں عمل کے لیے نہ اکسائیں. اور جو کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جو دراصل مطلوب ہے. اگر پورے قرآن کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں تو ایک لفظ میں آپ اسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، تقوی. شروع میں جب بتایا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تقوی والے. پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا خلاصہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو دراصل تم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ اگر وہ خصوصیت پیدا نہیں ہوتی تو کچھ فائدہ نہیں. مثلاً آپ ایک دوا کھا رہے ہیں اور آپ کو شفا نہیں ہو رہی تو آپ کیا وہ دوا کھاتے چلے جائیں گے کہ نہیں چونکہ مجھے ڈاکٹر نے کہا دوا کھانے کو اس لیے میں کھا رہا ہوں، سال بھر سے کھا رہا ہوں، فائدہ کچھ نہیں ہوا؟ تو ایسا کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ احمق، کہ جو دوا کھا رہا ہے اور شفا کچھ نہیں ہو رہی. تو اسی طرح جو شخص قرآن پڑھے، قرآن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے. وہ قرآن کا پڑھنا ہی کیا پڑھنا کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور دلوں میں بغض، حسد، کینہ، میل، دوسروں کے خلاف نفرت، وہ سب کچھ بھرا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو نہیں سکتی. تقوی کا مرکز دل ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا لازمی نتیجہ آپ اپنے دل کے اندر دیکھیں گے. اور اگر دل نہیں بدل رہا تو سمجھیں کہ قرآن اندر نہیں اتر رہا. آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا. لیکن یہود نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس وقتی طور پر پہاڑ کو سر پہ دیکھ کر وعدہ کر لیا اور اس کے بعد وعدے سے منحرف ہو گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، سبت کا قانون توڑا تھا.
جنہوں نے سب کے دن زیادتی کی تھی. اور یہ ایک مثال ہے اس نقض عہد کی اوپر جس کا ذکر کیا گیا کہ تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا. اس کی ایک مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تمہیں منع کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن بس اللہ کی عبادت کرنا اور دنیا کے کام کاج نہ کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پرواہ نہ کی. بنیادی طور پر یہ ایک خاص ان کے گروہ کا واقعہ ہے کہ جنہیں مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی شام کو جال لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی. حالانکہ ہفتے کے دن جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ جس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا اس دن مچھلیاں خوب خوب ابھر ابھر کر آتی تھی اور ان کو دیکھ کے وہ مچلتے اور کسی طرح اللہ کے حکم سے اس عمل سے باز آنے والے نہ تھے. لہذا انہوں نے اس کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں اور ساتھ اپنا کام بھی چلاتے ہیں. تو اس طرح تعویل کی اللہ کے حکم میں. جمعے کو جال لگا کے اتوار کو نکال لیا، حالانکہ جال تو پانی میں تھا، مچھلیاں تو آ رہی تھی، اور ہفتے کے دن والی مچھلیاں اتوار کو نکل آتی اور وہ کہتے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہفتے کے دن. ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے نالیاں کھود رکھی تھیں اس دریا کے آر پار، نالیوں سے آگے گڑھے کھود دیے تھے تو ہفتے کے دن پانی جب خوب اوپر آتا، مچھلیاں اوپر آتی، یعنی طغیانی سی آتی دریا میں، تو ان نالیوں کے ذریعے پانی اور مچھلیاں آ کے ان کے گڑھوں میں گر جاتا اور پھر وہ نکال لیتے اتوار کے دن. بہرحال جو بھی تدبیر ہو، جو بھی طریقہ ہو، جو بھی بہانہ ہو، اصل مقصود اس عمل کی طرف نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ ان کی یہ حجت بازی اور ان کی یہ تعویل اور ان کا یہ دھوکہ دہی اس کو کنڈیم کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جن لوگوں نے سبت کا قانون توڑا تھا تو ہم نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے بھی کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل. کیوں بندر کیوں بنا دیے گئے؟ انسان سے بندر. ہاں اس لیے کہ جب کوئی قوم، جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو دراصل وہ انسانیت کے درجے سے اتر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اپنے اصل مقام پر نہیں رہ سکتا. لہذا انہیں انسان کی بجائے بندر بنا دیا گیا. ایک اور وجہ یہ کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تعویل کی تھی، اور جب انہوں نے تعویل کی، حکم کی اصل شکل بدل ڈالی، تو اللہ نے بھی ان کی اصل شکل بدل ڈالی. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے تو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا. لیکن جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان بندر بنا دیا گیا تو ہم طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ واقعی حقیقی بندر بنایا گئے تھے، مسخ کیا گیا تھا، یا کوئی اس کا اور معنی نکلتا ہے. کیونکہ بعض متجددین کا مطلب ہے دین میں ایسے جدت پسند جنہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھا اور قرآن کی آیات کی ایسی تفسیر کرنا چاہیے جس میں حقیقی معنی کو بدل ڈالا اور کہا کہ نہیں یہ اصلی بندر نہیں تھے، یہ ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے. تو تشبیہ نہیں، حقیقی معنوں میں ان کا مسخ ہوا تھا. لیکن یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آج دنیا میں جو بندر پائے جاتے ہیں وہ ان بندروں کی اولاد ہے. نہیں، وہ 2-3 دن کے بعد مر گئے تھے. بندر ہوتے ہوئے پہچانتے تھے ایک دوسرے کو اور خوب روتے تھے. اور اگر موجودہ بندر ان کی اولاد ہیں تو اس سے پہلے بھی تو بندر ہوں گے نا کہ جن کی شکل پر انہیں ڈھالا گیا تھا. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ آج کے بندر ان کی اولاد ہیں، اور ضرورت ہی کیا تھی، وہ تو ایک طرح سے انہیں عبرت کا نمونہ بنایا گیا تھا. اسی لیے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے ان کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت کا سامان ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے تھے، یعنی اس زمانے میں ان کے علاوہ جو دوسری قومیں تھیں
بین یدیہا کا مطلب یعنی ان کے سامنے اس دور کے لوگ، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، یعنی بعد میں آنے والی قومیں جیسے ہم لوگ ہیں، وموعظۃ للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان. کہتے ہیں نا کہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت پکڑے، دوسرے کی مثال سے نصیحت حاصل کرے. تو اس مثال سے کیا اندازہ ہوتا ہے، کیا بات سامنے آتی ہے؟ یہ پورا وَإِذْ أَخَذْنَا سے یہاں تک اس پوری بات میں ایک پورا میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ جو شخص شریعت کا انکار کرے گا، اطاعت سے انحراف کرے گا، اللہ تعالی کے کلام میں تعویل کرے گا، ہیلے بہانے کرے گا اور ہیلوں بہانوں سے اسے بدلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ انسان نہیں، اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر قرار پائے گا. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں ہی اللہ کا عذاب اس پر آ جائے.